پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں سر احسان لا فرینڈ اسکول کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے بیٹا آپ نے پچھلا سبق جو پہلا ہم نے پڑھا تھا اس کا پیج نمبر 2 آپ نے تیار کر لیا ہوگا۔ آپ اگلے پیج نمبر 3 کے لیے آپ تیار ہوں گے اور پینسل وغیرہ بھی آپ نے اٹھا لی ہوگی، اور پچھلا سبق امید ہے آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لیا ہوگا۔ لہٰذا آج کا سبق شروع کرتے ہیں، تو امید ہے آپ تیار ہوں گے۔ تو آئیے بیٹا آج آپ پیج نمبر 3 کھول لیں اور لیڈ پینسل بھی لے لیں اور سبق شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے سبق کی ریڈنگ کریں گے، پھر اس کے بعد مشکل الفاظ کے میننگ، پھر تشریح ہوگی بیٹا۔ تو لہٰذا میں شروع کر رہا ہوں سبق، امید ہے آپ تیار ہوں گے۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ تو جب کفار نے ابو جہل کی جو تجویز تھی، تو بیٹا معنی پہلے دیکھ لیں، محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، قدرت نے تمام طاقتوں کا مالک مراد ہے اللہ تعالیٰ، بے خبر کر دیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ تو اس کے بعد عزیز پیارا، فرزند بیٹا، یہاں اس سے مراد ہے اہل مکہ، مکہ کے لوگ۔ تو بیٹا اس طرح اس کی تشریح یہ ہے کہ جب کفار یعنی ابو جہل کی جو تجویز تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تمام قبائل سے ایک ایک شخص نکلے ہاتھ میں تلوار لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے، تو اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو اس طرح یہاں ایک معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان لوگوں کو، وہ جو محاصرہ کیے ہوئے تھے قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ناپاک ارادے سے آئے تھے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اللہ تعالیٰ جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، ان کے اوپر اللہ نے ایسی نیند کا غلبہ طاری کر دیا، ایسے نیند کا غلبہ ہو گیا ان کے اوپر آ گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدے کے مطابق یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یعنی کام ان کے حوالے کیا تھا کہ آپ لوگوں کی امانتیں اہل مکہ کے حوالے کر دینا اور آج رات بستر نبوت پر سو جانا، تو اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ باہر سے اندر آ گئے بستر نبوت پر آرام کرنے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر سے آستانہ مبارک سے نکل کر باہر تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، لیکن کفار کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ قدرت نے ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے اور کعبے کو دیکھا اور فرمایا، ظاہر ہے جہاں انسان کی پیدائش ہوئی ہو تو اس کے بعد وہ مقام انتہائی عزیز ہوتا ہے، انسان کو پیارا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے مکہ سے یعنی اہل مکہ سے یعنی مکہ کی طرف بیت اللہ کی طرف یعنی قبلہ رو ہو کر آپ نے فرمایا ان کو کہ اے مکہ تو مجھے عزیز ہے، لیکن آپ کے جو فرزند ہیں یعنی اہل قریش جو ہیں وہ آپ میرے دین کے اتنے مخالف ہو گئے ہیں، اللہ کے دین کے اتنے مخالف ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں رہنے نہیں دیتے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ قرارداد کے معنی بیٹا وعدہ، وعید، معاہدہ، قول و اقرار۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے یعنی چھپے۔ یہ غار آج بھی بوسہ گائے خلائق ہے۔ بوسہ گائے خلائق لوگوں کے بوسہ دینے کی جگہ، مقدس مقام، زیارت کرنے کی جگہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے۔ نوخیز جوان، ابھرتا ہوا جوان، کڑیل جوان، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی۔ لیکن ابن حشام کون ہے بیٹا؟ ایک بہت بڑا مورخ ہے، اس نے لکھا ہے تاریخ دان، تاریخ لکھنے والا، کہ روزانہ شام کو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے پکانا کھا کر غار میں پہنچا آتی، اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ تو جبل ثور کے پہاڑ میں جا کر چھپے اور وہاں حضرت عبداللہ جو ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے اور جوان تھے یہ،
تو یہ جو ہے آپ کو وہاں یعنی بکریوں کا رپورٹ بھی دیتے تھے، اور آپ کا غلام جو تھا وہ بھی بکریاں چرا کر لاتا، اور اسی طرح آپ جو ہے گزر بسر کرتے رہے۔ لیکن جو یہاں ایک انتہائی یعنی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسما، جس کی عمر مورخ لکھتا ہے کہ 9 سے 12 سال تھی، وہ بچی جو ہے پیچھے دشمن اور آگے جو ہے سنگلاخ پہاڑ، لیکن وہ اتنا جوش ایمانی تھا ان کے اندر، اور اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور اپنے والد صاحب سے اتنی عقیدت اور محبت اور احترام تھا کہ آپ جو ہے کسی بھی چیز کو خاطر میں لائے بغیر یعنی بلا ناغہ آپ رات کو کھانا پہنچاتی تھیں۔ آگے پڑھتے ہیں بیٹا۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو میننگ بیٹا، جناب امیر سے مراد کون ہے؟ جناب امیر سے مراد حضور صلی اللہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نہیں بیٹا، جناب امیر سے مراد حضرت علی، سوری بیٹا، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر، حرم بیت اللہ خانہ کعبہ، یعنی صبح قریش اٹھے تو حیران ہو گئے کہ یہ کیسے، یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنے گھر کے اندر، حضرت علی کیسے پہنچ گئے، حیران رہ گئے۔ تو اسی طرح انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پکڑا اور اس کے بعد بیت اللہ میں لے گئے، تھوڑی دیر تک وہاں قید رکھا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ ان کی تلاش، ان کا ہدف جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اس لیے وہ ان کے پیچھے نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے آخر اس جبل ثور میں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ یعنی چھپے ہوئے تھے، پوشیدہ تھے، تو وہاں اس کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ دہانے کے معنی بیٹا بالکل کنارے پر، یعنی منہ پر اس کے۔ آہٹ پا کر قدموں کی آواز تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ نقصان نہ پہنچائیں یا گرفتار نہ کر دیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ تسلی دیتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اور اسی لیے ہمیں اللہ پر ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے، اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہم مکہ سے مدینہ روانہ ہو رہے ہیں، یہ ہجرت کر رہے ہیں، اس لیے آپ گھبراؤ نہیں، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا، آگے بیٹا اگلا پیراگراف، قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جوشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے سے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکے سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ آپ کی بار گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے ان کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ تو آئیے بیٹا میننگ دیکھتے ہیں۔ خون بہا، ایک خون بہا یعنی یہ معاوضات وہ رقم جو قاتل مقتول کے ورثاء کو ادا کرتا ہے، یعنی 100 اونٹوں کے برابر۔ عین ٹھیک یعنی اس وقت، عین اس حالت، ٹھیک اس حالت میں، ترکش تیر رکھنے کی جگہ، تیر دانی، گراں بہا بیش قیمت، بہت زیادہ قیمتی، اشتہار مقرر تجربہ، بار بار تجربہ، دوبارہ تجربہ، ہمت پس کر دی، ہمت جواب دے گئی، ہمت ہار گئی، آثار علامات نشانیاں، اشتہار اعلان کرانا، منادی کرنا۔ تو اس طرح بیٹا قریش نے یعنی یہ اعلان کرا دیا تھا کہ کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ نہ پہنچ پائیں اور راستے میں ان کو گرفتار کر دیا جائے، اس لیے انہوں نے یہ اعلان کرایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص گرفتار کر کے لائے گا اور اس کے دوست حضرت ابوبکر صدیق کو، اس کو ایک خون با یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو سراقہ بن جوشم ایک بہت بڑا گھوڑ سوار تھا، اسے اپنی جوانی پر، اپنی گھوڑ سواری پر بہت بڑا ناز تھا، فخر تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے انعام کی لالچ میں آ کر اس نے گھوڑا دوڑایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کر لوں گا اور اتنا بڑا انعام حاصل کر لوں گا۔ اس لیے یعنی کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا دوست حضرت ابوبکر صدیق اس غار سے روانہ ہو رہے تھے تو یہ گھوڑ سوار وہاں پہنچ گیا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور اس کے بعد گھوڑا دوڑایا کہ میں کسی طرح پکڑ لوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کون سی شخصیت ہیں اور کس کے حکم سے یعنی ہجرت فرما رہے ہیں۔ اس لیے اس نے کافی کوشش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کیا جائے، لیکن وہ ناکام ہوا۔ بار بار کوشش کی لیکن پھر بھی ناکام رہا، اور انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق فال شگون بیٹا، تو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق یعنی تیر بھی یعنی کہ نکالے کہ جواب میں ہاں نہیں نکلتا تھا کہ آپ کو اس پر حملہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنا بڑا انعام جو ہے وہ اس سے یعنی ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے یہ انعام حاصل کیا جائے۔ اسی لیے بار بار یعنی تیر کی بات بھی، اپنے فال کی بات بھی اس نے نہیں مانی اور اس کے بعد یعنی بار بار حملہ کرتا رہا لیکن ناکام ہوا، اور آخر میں یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، اس سے فرمان عمل لکھوایا کہ بھائی کسی طرح یعنی معافی بھی طلب کی کہ میں نے یہ غلطی کی اور اس کے بعد میں ناکام لوٹا۔ تو اسی طرح یعنی یہ ناکام ہوا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کرنے میں۔ اگلا پیراگراف بیٹا، تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہماتن چشم انتظار تھا، معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ اب بیٹا میننگ دیکھ لیں پہلے، تشریف آوری تشریف لانا، حماتن پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، اور تڑکے سے صبح سویرے، حسرت ادھوری خواہش وہ تمنا جو ابھی پوری نہ ہوئی ہو، قرائن یہودی بیٹا، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو یہودی کہا جاتا ہے۔ قرائن کرینہ کی جمع ہے، علامات نشانیاں، تکبیر نعرہ تکبیر یعنی اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کی آواز بلند کرنا۔ تو اس طرح بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے تو اہل مدینہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ان کو ملی تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو یعنی سعادت مند سمجھا، اپنے لیے یہ اعزاز سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کرنے کے لیے روزانہ شہر سے باہر نکل آتے اور شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، اور اس انتظار کرنے والوں میں بڑے بچے بوڑھے جوان یعنی تمام عورتیں، تمام کے تمام سارے لوگ شہر سے باہر آتے اور صبح سے لے کر دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، لیکن آخر میں واپس چلے جاتے کہ یہ ان کی خواہش جو ہے ادھوری رہ جاتی، لیکن بار بار وہ دوبارہ جو ہے ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کے لیے کہ وہ اتنی زیادہ والہانہ استقبال کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی سے استقبال کرنے کے لیے ان کی نگاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ترس رہی تھیں، اس لیے وہ روزانہ آتے لیکن واپس چلے جاتے۔ ایک دن واپس جا رہے تھے تو یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی جو علامات تھیں وہ اس نے یہودی نے پہچان لی اور اس چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لیا، تو اس لیے اسی نے جو مکہ کے لوگ جو مدینہ کے لوگ واپس لوٹ جا رہے تھے تو ان سے فرمایا کہ لو اہل عرب جنہیں
یا جس شخصیت کا تمہیں انتظار تھا وہ شخصیت آ چکی ہے، لہٰذا تمام شہر اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا۔ سبق لیا گیا بیٹا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امید ہے بیٹا آپ نے پڑھ لیا ہوگا، یہ سبق دیکھ لیا ہوگا، اور اب آپ اس کو سبق کے الفاظ معنی تیار کرنے ہیں اور اس کی تشریح تیار کرنی ہے۔ پورا سبق آپ کے ذمہ ہوگا بیٹا۔ اللہ حافظ۔